اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ بات کر رہے تھے ڈیکلریشن آف رائٹس انڈر سیکشن 42 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کی، جس کو ہم دعویٰ استقرار حق بھی کہتے ہیں، کہ ایک شخص اگر کسی خاص قسم کی قانونی حیثیت کا مالک ہے یا کسی جائیداد میں کوئی خاص حق رکھتا ہے اور کوئی دوسرا شخص اس شخص کی ایسی حیثیت قانونی جو ہے یا اس کا ایسا حق جو قانونی ہے اس سے وہ انکار کر دے، نہ اس کی قانونی حیثیت کو مانے نہ اس کی قانونی حق کو مانے، دین اگریوڈ پارٹی کمپیٹنٹ کورٹ سے، سول کورٹ، اس امر کی ڈیکلریشن آف رائٹس کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ وہ ایک سوٹ فار ڈیکلریشن آف رائٹس دائر کرتا ہے کہ اس کی لیگل حیثیت یہ ہے یا اس پراپرٹی میں اس کا یہ لیگل رائٹ ہے، اور اس لیگل رائٹ سے یا اس لیگل حیثیت سے انکار نہ کیا جائے۔ اور سول کورٹ اپنے جو ثوابدیدی اختیارات سامنے رکھتے ہوئے ڈیکلریشن آف رائٹس کی ڈگری صادر کرتی ہے، اور پھر یاد رکھیے گا کہ ایسی حالت میں اسے مزید داد رسی کے حصول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور ایک ساتھ استثنائی کلاس بھی لگائی گئی ہے کہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص ڈیکلریشن آف رائٹس کی ڈگری کے علاوہ، ڈیکلریشن آف رائٹس کی ریمیڈی کے علاوہ کسی مزید داد رسی کا ریلیف کا حقدار ہے اور وہ طلب نہیں کر رہا، تو دین کورٹ اسے ڈیکلریشن آف رائٹس کی ڈیکلریٹری ڈگری بھی نہیں دے گی۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یاد رکھیے گا، اس حوالے سے 2016 YLR پیج 205، 2016 CLC پیج 73، 2016 CLC پیج 114، 2015 MLD پیج 191، 2014 MLD پیج 993B، 2015 YLR پیج 500، 2014 CLC پیج 248 سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کا فیصلہ یہ، اور 2000 YLR پیج 584 اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے۔ 2015 YLR پیج 167 جو ہے وہ بھی اسی بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر ہم اس معاملے کو دیکھیں تو 2013 CMR پیج 877 ہمارے اس ورژن کو بہت حد تک سپورٹ کرتی ہے۔ اب بات آ جاتی ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی سیکشن 42 کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص کسی مزید داد رسی یعنی ڈیکلریشن آف رائٹس کے علاوہ طلبگار ہے اور وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے تو اس کا دعویٰ خارج ہو جائے گا۔ البتہ اس کے پاس ایک رستہ ہے کہ وہ مزید داد رسی کے حصول کے لیے، جس کو وہ نظر انداز کر چکا ہے، اسکپ کر چکا ہے،
اس کو بھی حاصل کرنے کے لیے وہ پلینٹ کے اندر عرضی دعوے کے اندر ترمیم کی استدعا کر سکتا ہے عدالت سے، اور عدالت کو چاہیے کہ وہ اس کو امینڈمنٹ ان دا پلینٹ کی اجازت دیں۔ یعنی جہاں مدعی کے پاس کوئی دیگر داد رسی حاصل کرنے کا موقع تھا لیکن اس نے ایسی داد رسی طلب نہ کی، بوجھ کر اس نے چھوڑ دیا، تو ایسی صورت میں ڈیکلریشن آف رائٹس کی ڈگری جاری کرنے کی ممانعت کی گئی، اور بار ٹو سچ ڈیکلریشن جو ہے وہ امپوز کر دیا گیا۔ اس بات کو 2013 SCMR پیج 877، 2013 YLR پیج 1334، 2002 SCMR پیج 326، 2008 YLR پیج 2388، 2008 SCMR پیج 456، PLD 2006 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 66، اور PLJ 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 1196، NLR 2008 SCJ پیج 538، 2007 CLC پیج 39، PLD 2009 لاہور ہائی کورٹ پیج 41، 2009 MLD پیج 262، 2013 CLC پیج 1171، 2013 YLR پیج 1044، اور 2013 CLC پیج 1902، اور 2013 CLC پیج 1834، 2011 YLR پیج 1397 اس بات کو انٹرپریٹیشن دیتی ہے، اور 2013 YLR پیج 2500 بھی اسی بات پہ ہمیں کافی حد تک جو ہے اس معاملے کو کلیئر کر دیتی ہے۔ اب بھائی چلتے ہیں سیکشن 52 کی اندر، سیکشن 42 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے اندر جو کنڈیشنز رکھی گئی ہیں، بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے، اور میرے جیسے بندہ تو اس حوالے سے کچھ عرصہ پہلے تک کنفیوز بھی ہو جاتا تھا ان کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے، اور خاص طور پہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ آپ کو پتہ ہے کہ کلاسک آف لا اس کو کہا جاتا ہے، اور ایکوٹی کے گرد گھومتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ سیکشن 42 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 میں جب بھی آپ ڈیکلریشن آف رائٹس کی ڈگری لینے جاتے ہیں تو کچھ شرائط، کچھ کنڈیشنز لیجسلیچر نے رکھی ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات کہ جو مدعی ہے کسی خاص قانونی حیثیت کا مالک ہو، یا جس جائیداد کی بابت وہ ڈیکلریشن آف رائٹس کی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا قانونی حق رکھتا ہو، کوئی خاص قانونی حق اس کے پاس ہو۔ دوسری بات کہ مدعی کے اس قانونی حیثیت یا اس قانونی حق سے کوئی دوسرا شخص انکار کر رہا ہو۔ تیسری کنڈیشن، جو انکار کیا جا رہا ہے اس کے لیگل رائٹ سے، جب انکار کیا جا رہا ہے تو اس انکار کی بدولت، اس قانونی حیثیت کو نہ ماننے کی وجہ سے، اس قانونی حق کو نہ ماننے کی وجہ سے اس کو ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہو، اس کو ہارم، انجری کا خطرہ ہو، لیگل انجری، لیگل ہارم کا خطرہ ہو۔ چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ پلینٹیف کے پاس ڈیکلریشن آف رائٹس کی ڈگری حاصل کرنے کا استحقاق موجود ہو، اس کا رائٹ بنتا ہو۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ پلینٹیف متعلقہ دیگر کوئی داد رسی حاصل نہیں کر سکتا، دین اس کو ڈیکلریشن آف رائٹس کی ڈگری جاری کی جائے گی کہ اس کے علاوہ اس کے پاس تو کوئی دیگر داد رسی حاصل ہی نہیں ہو سکتی اس کو۔ یہ 5 کنڈیشنز ہیں جو کہ لیجسلیچر نے سیکشن 42 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 میں
رکھ دی ہیں. ان کی انٹرپریٹیشن 2013 SCMR پیج 397, 2010 SCMR پیج 171, 2014 YLR پیج 403, 2013 SCMR پیج 299, 2002 SCMR پیج 1330, 2013 CLC پیج 1767 اور PLD 1984 سپریم کورٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 13, 2013 MLD پیج 111, 2012 MLD پیج 439, 2014 YLR پیج 293, 2013 CLC پیج 1004, 2014 CLC پیج 77, 2013 CLC پیج 52, PLD 1990 سپریم کورٹ پیج 642, 2011 CLC پیج 563, 2013 CLC پیج 1767 جو ہے وہ ان کنڈیشنز کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن ہمیں دیتی ہے. اس کے بعد صاحب بات آگے چلتی ہے اور جا رکتی ہے کہ جب ڈیکلریشن آف رائٹس کی ڈگری جاری کرنی ہے کسی کورٹ نے تو اس نے کس طرح سے معاملے کو دیکھنا ہے. چونکہ بطور وکیل ہم جب مدعی کے یا ڈیفینڈنٹ کے ڈیکلریشن آف رائٹس میں پیش ہوتے ہیں تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کمپیٹنٹ کورٹ جو ہے وہ ڈیکلریشن آف رائٹس کی ڈگری جاری کرتے وقت یہ دیکھتی ہے کہ واقعتاً کسی کی کوئی قانونی حیثیت یا قانونی رائٹ جو کہ وہ کسی جائیداد یا کسی چیز کے بارے میں رکھتا ہے اس سے انکار کیا جا رہا ہے. یعنی یہ بنیادی کنڈیشن ہے. اور یہ بات کہ ڈیکلریشن آف رائٹس کی ڈگری جاری کرنے سے کسی حوالے سے ناانصافی کا امکان تو نہیں ہے. کہیں یہ ڈگری جاری کرنے سے کوئی ایسا نقصان تو نہیں ہو جائے گا. دوسری پارٹی کی پوزیشن کو بھی ڈیفینڈنٹ پارٹی کو بھی اس نے دیکھنا ہے. عدالت کے اوپر یہ بائنڈنگ آ جاتی ہے اور چاہیے کہ عدالت کو کہ وہ تسلی کرے کہ مدعی کے پاس کوئی دیگر داد رسی موجود نہیں ہے ڈیکلریشن آف رائٹس کی ڈگری کے علاوہ. اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ پلینٹف کوئی نامناسب مفاد تو نہیں حاصل کرنا چاہتا ڈیکلریشن آف رائٹس کی ڈگری لے کے. یہ چیز بھی عدالت کے دیکھنا بنتا ہے. اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ڈیکلریشن آف رائٹس کی ڈگری جب پلینٹف کو گرانٹ کی جا رہی ہے تو اس سے ڈیفینڈنٹ پارٹی کو کس حد تک نقصان ہو سکتا ہے. اس حوالے سے یاد رکھیے گا 2013 YLR پیج 920, 2014 MLD پیج 164, 2011 CLC پیج 1805, 2010 CLC پیج 383, 2011 YLR پیج 1444, 2010 CLC پیج 1405, 2010 CLC پیج 1243, 2013 YLR پیج 890 اور 2014 CLC پیج 489 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دیتی ہے. اور مزید اس پہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو 2010 CLC پیج 1434, 2010 CLC پیج 815, 2014 MLD پیج 335 اور 2013 CLC پیج 1171, 2008 MLD پیج 278, 2013 YLR پیج 2517, 2011 MLD پیج 454, 2010 CLC پیج
120, 2009 MLD पेज 300, 2014 YLR पेज 167, 1982 SCMR पेज 1232, 2011 MLD पेज 454, 2013 MLD पेज 92 लाहौर हाई कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है, 2010 CLC पेज 1646, 2002 CLC पेज 1784, 2013 MLD पेज 1480, 2012 CLC पेज 238, 2013 YLR पेज 646 और 2014 YLR पेज 947, 2010 SCMR पेज 1210 और 2013 YLR पेज 2380, 2012 CLC पेज 246 और PLD 1990 सुप्रीम कोर्ट पेज 1 जो है वो इस हवाले से हमें काफ़ी हद तक इस बात को क्लियर कर देता है। उसके बाद साहिब हम बात कर रहे थे कि जब भी डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स की डिग्री अदालत ने जारी करनी है तो अदालत को ये भी तसल्ली करनी होती है कि मदई का जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स का दावा है क्या वो नेक नीयती, गुड कंसाइंस और इक्विटेबल राइट्स के हसूल के लिए बनता है या नहीं बनता, क्योंकि मामला सारा इक्विटी के गर्द घूमता है, गुड कंसाइंस के गर्द घूमता है। क्या मदई का दावा बज़ाहिर जायज़ हक पर मबनी है कि लीगल राइट्स उसका मौजूद है या नहीं है, हक बनता है उसका। दूसरी बात, मदई को कोई ना कोई ख़ास लीगल हैसियत या उस प्रॉपर्टी या उस चीज़ या उस हक के लिए क्या वो कोई लीगल राइट्स उसको हासिल है या नहीं है। उसके बाद मदई ने जो दावा दायर किया है, फर्ज करें कि अगर वो किसी नाबालिग के लिए या फातिरुल अक्ल शख्स के लिए दायर किया है, तो क्या वो मदई जिनकी लिए वो आया है, जिनके राइट्स की वो बात कर रहा है, क्या कॉम्पिटेंट प्लेंटिफ है, क्या वो इस बात का मजाज है या नहीं है, ये बात अदालत ने देखनी है। और फिर बात आ जाएगी कि क्या मदई ने अपना कानूनी हक रखते हुए दावा नेक नीयती से किया है। फिर अदालत ने देखना है कि मदई के पास कोई दीगर दादरसी नहीं है या है, या कोई और रिलीफ उसका बनता है। और आखिर में अदालत का ये भी फर्ज है कि वो देखे कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स की डिग्री तो मदई लेने जब आया है तो क्या वाकई उसका राइट जो है वो मुद्दा अलैह या डिफेंडेंट पार्टी जो है वो उस हक से, उसके लीगल हैसियत से इनकारी है या नहीं है। ये सारी चीज़ें देखना अदालत का हक बनता है। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2004 सुप्रीम कोर्ट PLD 2004 सुप्रीम कोर्ट पेज 173 में हमें मिलती है और 2014 CLC पेज 945C में और 2000 SCMR पेज 345, 2014 CLD पेज 454 में और 2014 CLC पेज 77, 2010 CLC पेज 997, 1994 CLC पेज 1674, 1994 SCMR पेज 1722 और 1995 MLD पेज 1841, 2010 CLC पेज 1646, 2010 CLC पेज 14, 2010 CLC पेज 246,
2007 CLC पेज 246, 2007 CLJ पेज 1016, 1992 CLC पेज 837, 2004 SCMR पेज 1036 और PLJ 2005 सुप्रीम कोर्ट पेज 785, 1991 SCMR पेज 2025 और PLD 1993 कराची हाई कोर्ट पेज 805, 2001 SLJ पेज 666, 2011 CLC पेज 265, 2012 CLC पेज 1630 और इसी बात की इंटरप्रिटेशन 1994 SCMR पेज 1780, PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट पेज 466 में भी इसी पॉइंट के ऊपर बड़े अच्छे अंदाज से डिस्कशन की गई है। उसके बाद हम सेक्शन 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 की अगर हम बात करें तो स्टैट्यूट हमें बताता है कि 2 अमूर के ऊपर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स की दादरसी तलब की जा सकती है। 2 अमूर हैं, वो कौन कौन से? एक तो कानूनी हैसियत और दूसरी उस जायदाद के हकूक लीगल राइट के मुताल्लिक। 2 अमूर हैं, कानूनी हैसियत और कानूनी हक। जहां तक साहिब कानूनी हैसियत का ताल्लुक है, इसका मतलब है कि कानूनी करैक्टर, लीगल करैक्टर, यानी ऐसी हैसियत जिसको कानून तस्लीम करता हो, मसलन अज़वाजी रिश्ता, पिदरी रिश्ता, पैटर्नल रिलेशनशिप, भाई बहन का रिश्ता, इनहेरिटेंस राइट, सक्सेशन राइट, ये तमाम वो कानूनी हैसियत जिसको कानून, वो कानूनी करैक्टर जिसको कानून तस्लीम करता है। जिस तरह कोई वारिस किसी बेवा को हक़ वरासत से महरूम करना चाहता है अगर, यानी उसकी कानूनी हैसियत बतौर वारिस तस्लीम नहीं की जा रही, उसको महरूम किया जा रहा है उसके लीगल राइट से, उसकी कानूनी हैसियत को इनसे इनकार किया जा रहा है, तो देन वो औरत बेचारी रोती पिटती क्या करेगी? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स की डिग्री हासिल करेगी। अगर कोई भाई अपनी बहन को तस्लीम नहीं करता तो फिर वो क्या करेगी बेचारी? इस समर की बाबत डिक्लेरेशन ऑफ सूट का दावा दायर करके डिग्री हासिल करेगी कि वो फलां शख्स की बेटी है और उसका भाई उसको अपनी बहन तस्लीम नहीं कर रहा है और वो उसको विरासत से महरूम करना चाहता है, लेकिन वो विरासत का राइट रखती है। साबित करेगी पैदाइश पर्ची के ज़रिए, स्कूल सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड्स, फॉर्म बे, फैमिली ट्री वगैरह में वो तमाम चीज़ें जो डिक्लेरेशन ऑफ सूट्स में अपने राइट को साबित करने के लिए उसको की जा सकती हैं। इस बात के ऊपर PLJ 2005 सुप्रीम कोर्ट पेज 785 और 1991 MLD पेज 1594 और 1994 CLC पेज 1401, 1992 CLC पेज 2320 इस बात के ऊपर बड़े अच्छे अंदाज से हमें इंटरप्रिटेशन दे देती है। और 2014 CLC पेज 77 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। और याद रखिएगा, इसी तरह ये मामला तो था
قانونی کریکٹر کا. اس کے بعد لیگل رائٹ ان دا پراپرٹی کو اگر ہم ڈسکس کریں تو صاحب جائیداد کے تنازع کے سلسلے میں اگر کوئی شخص پلینٹف کی ملکیت کا جو حق ہے اس کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ اپنی ملکیت وہ ظاہر کرتا ہے، اس کا انکار کر کے اپنی ملکیت ظاہر کر دیتا ہے، قبضہ بھی نہیں دے رہا، قبضہ بھی کر بیٹھا ہے، اب بیچارہ کیا کرے گا؟ پلینٹف ڈیکلریشن آف رائٹ، ڈیکلریٹری سوٹ فائل کرے گا، ڈگری لے گا اور اپنی پلینٹ میں یہ بیان کرے گا کہ وہ اس پراپرٹی کا کس طرح سے مالک بنا اور کس طرح سے اس پراپرٹی کی آنرشپ رائٹ اس کے پاس ہے. یعنی اس نے کیا اس پراپرٹی کو خریدا ہے، یا وہ پراپرٹی اس کو وراثت میں ملی ہے یا ہبے کے ذریعے ملی ہے، اور کب ملی ہے. یعنی جو لیگل رائٹ اس کو ملا ہے ان دا پراپرٹی وہ کس طرح سے ملا ہے. اس کو یہ بات بتانی پڑے گی. اور اس کے بعد اسی دعوے کے اندر وہ فرض کریں قبضے کی متعلق بھی بیان کرتا ہے کہ اسی دعوے کے اندر، تو اس میں یہ بیان کرے گا کہ ڈیفینڈنٹ پارٹی نے جو اس کے رائٹ کو تسلیم نہیں کرتی ہے اور اس پراپرٹی کا رائٹ نہ صرف تسلیم ہی نہیں کر رہی بلکہ وہاں پہ قبضہ بھی کر لیا ہے، اور یہ بتائے گا وہ پلینٹف اپنے عرضی دعویٰ میں کہ ڈیفینڈنٹ نے ناجائز قبضہ کب کیا. اور اگر ڈیفینڈنٹ پارٹی کے پاس بھی کوئی سیل ڈیڈ ہے تو اس کو وہ جعلی بیان کرے گا اور اس کی کینسلیشن کی استدعا بھی ڈیکلریشن آف سوٹس کے ساتھ ہی اسی میں مانگ لے گا. یعنی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ڈیکلریشن آف رائٹس کا سوٹ جو ہے وہ دو جو امور ہیں ان کی طرف ایکسپلینیشن دیتا ہے. یعنی دو امور پر ہی ڈیکلریٹری ریلیف مانگا جا سکتا ہے، قانونی حیثیت کو ڈکلیئر کروانے کے لیے، قانونی حق کو ڈکلیئر کروانے کے لیے. اس بات کی انٹرپریٹیشن آپ کو 2009 CLC پیج 271 میں، 1991 CLC 1991 MLD پیج 1594 میں، 1992 CLC پیج 937 اور 1998 ST پیج 138، 2004 SCMR پیج 1036، 2003 CLJ 238 اور اس کے علاوہ 1991 SCMR پیج 2025، 2002 ILR پیج 2571 اور 2005 SCMR پیج 965، PLJ 2000 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 331، 2012 CLC پیج 238 اور 2011 CLC پیج 284 اور PLD 1991 سپریم کورٹ پیج 466 میں اسی بات کے اوپر بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن کی گئی ہے. لے صاحب بات تو چل نکلی ڈیکلریشن آف رائٹس کے سوٹس کی اور کنڈیشنز کی کہ کنڈیشنز کون کون سی ہوں گی اس سوٹس کے حوالے سے. اب انشاءاللہ اس کے ڈیفرنٹ آسپیکٹس کو ہم ضرور دیکھیں گے اور اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. تو انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں ڈیکلریشن آف سوٹس کے مختلف دیگر آسپیکٹس کی ساتھ
دوبارہ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.